ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 143 میں 143 میں 20 ستمبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اب یہ وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. مسئلہ نمبر 96 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو وہ گفتگو 104 منٹ کی اپلوڈ ہو چکی ہے. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ اکرام علیہم رضوان، رد منافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اور اس میں ہم نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے لے کر 102 تک، 100 سے لے کر 102 تک 3 آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات سمجھی تھی کہ ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی، ان کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، اب ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی تاکہ ربط بن جائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ سبقت لے جانے والے، پہل اسلام قبول کر لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کر گئے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے پر. ظاہر ہے کہ پہلے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا قبیلہ خزرج سے، اسی طریقے سے قبیلہ اوس سے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ سبقت لے جانے والے تھے انصار میں، اور باقیوں نے ان کی پیروی کی. تو چاہے مہاجرین ہوں جیسا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جانے والے، اور ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو چاہے مہاجرین ہوں چاہے انصار، ان میں جو سبقت لے جانے والے صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں وہ اولین درجے کے اصحاب ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنتیں، باغات ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یعنی جو اولین صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، سابقون الاولون، چاہے مہاجرین سے ہوں یا انصار سے، اور انہی کی پیروی کرنے والے جو اصحاب ہیں وہ ہیں پہلی کیٹیگری جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر بیان ہوئی. یہ صحابہ کرام کی پہلی کیٹیگری. اب دوسری کیٹیگری اگلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 میں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ہی اصحاب میں ارد گرد اعراب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اوپر سے قانوناً مسلمان ہیں لیکن ہیں منافق. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ شریف میں بھی ایسے آپ کے اصحاب ہیں جو ہیں منافق، قانوناً صحابی ہیں اندر سے منافق ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ پکے ہو چکے ہیں منافقت میں. لا تعلمہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے صحابہ ان کو جانتے نہیں ہیں. نحن نعلمہم، بے شک ہم ان کو جانتے ہیں. یعنی وہ اتنے پکے منافق ہیں کہ نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا، نہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو. وہ تو بعد میں پھر میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جو اصحاب العقبہ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اس وقت 12 منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور انہوں نے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے. وہ 12 تو پیٹ تھے، اس کے علاوہ بھی منافق تھے. سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں 2 دفعہ عذاب دیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی، قبر میں بھی، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہونا ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں لوٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب کی طرف. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب تیسری کیٹیگری جو نہ منافق ہے اور نہ کامل الایمان مؤمن ہے بلکہ درمیانے سے مسلمان ہیں، ہماری طرح کے. ہماری طرح سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی بالکل ٹوٹل پورا کرنے والے مسلمان، درجے میں وہ ہم سے بہت بلند، لیکن ان اصحاب سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقابلے پہ وہ عام سے لوگ ہیں، گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، اچھائی کے کام بھی کرتے ہیں. ان کا ذکر سورۃ التوبہ کی اگلی آیت 102 نمبر میں ہوا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور ان کے علاوہ کچھ اور اصحاب ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اعمال خلط ملت ہیں، ملے جلے، برے اعمال بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان کو اوپن لائسنس نہیں ملا، یہ اپنے اعمال صحیح کریں گے پھر ان کی توبہ قبول ہوگی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جج کریں گے ان کے اعمال کی بنیاد کے اوپر. وہ ذکر آلریڈی سورۃ التوبہ میں گزر چکا ہے، آیت نمبر 94 کے اندر اور 95 کے اندر. اب یہی ٹاپک آگے چل رہا ہے کہ یہ جو بیچارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اب ان کا ایمان کس طرح مضبوط ہو. ایمان مضبوط کرنے کے لیے ایمان کو سب سے کمزور کرنے والی شے کون سی ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پچھلے تمام صحائف میں بیان کی جو اس کتاب سے نازل ہوئی پہلے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں چاہے ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی اصل میں باقی رہنے والی اور بہتر زندگی ہے. اور یہ سب کا مسئلہ رہا ایز اے ہول، پوری ہیومن ہسٹری میں ہیومن کائنڈ کا مسئلہ یہی رہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. اور دنیا کی محبت میں سب سے بڑی محبت مال کی محبت، جو جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو اب مال جب خرچ ہوگا تو پھر آخرت کی محبت آئے گی. کیوں؟ مال ہم اس ہستی کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور جب تک چیز دیکھی نہ جائے اس وقت تک ایمان پکا نہیں ہوتا. ایمان بالغیب کا یہ تقاضا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت. دیکھ کے تو سب نے مان جانا ہے، تو بغیر دیکھے اپنے رب کی راہ میں اپنا مال جو خون پسینے کی کمائی بلکہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دینے کے مترادف ہے، کیونکہ وہی زندگی لگا کے تو مال کمایا ہوتا ہے. تو یہ مال ان سے لیا جائے اور اس کے لیے ڈیٹم لائن مقرر کر دی، وہ ہے زکوٰۃ، جو ہر لیونر ایئر میں جو صاحب نصاب مسلمان ہے چاند کے اعتبار سے، قمری سال کے اعتبار سے ایک دفعہ اس نے 2.5% اپنے مال میں سے دینا ہے. اور بکریوں کے لیے، گائے کے لیے علیحدہ سے نصاب ہے، اس میں تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو یونیک کر چکا ہوں، اور الحمدللہ یہ بالکل اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول کرے، ایک یونیک کوشش ہے. آج تک زکوٰۃ کے ٹاپک پہ 70 کے قریب جدید فقہی احکام و مسائل، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ اس کو ٹاپک کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، یا ڈالتے ہیں تو غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. میں نے 3 گھنٹے میں مسئلہ نمبر 95A اور 95B ریکارڈ کروایا. اب یہ وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کا ایمان پکا کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور یہی ہے اگلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 جس سے آج شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے، اور اس کے لیے ڈیٹم لائن زکوٰۃ، اور اس سے بڑھ کر بھی جو جتنا دینا چاہے. تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مال ان سے لے کر ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. مال نکالیں گے تو مال کی محبت کم ہوگی، اللہ کی طرف رجحان بڑھے گا. وصلی علیہم، اور خالی اس طرح کام نہیں چلنا، اے محبوب ان کے لیے دعا بھی فرمایا کریں. یہ جو بیچارے اس طرح کے لوگ ہیں جو اخلاص تو رکھتے ہیں لیکن ابھی کامل الایمان مومنین جیسے نہیں ہوئے، ان سے مال بھی وصول کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرے، تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے. ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دلوں کا سکون عطا فرما دے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. دعا اللہ ہی نے سننی ہے، دعا آپ کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. بسا اوقات جو پکے منافق تھے ان کے بارے میں ہم پہلے سن چکے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التوبہ میں ہی اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو ہم آپ کی بھی دعا نہیں قبول کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں پوری امت کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں. آمین. اور انہی دعاؤں کی برکت سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ، اور جنت میں جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب فرمائے. آمین. تو یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے حکم فرمایا. یہاں پر مجھے وہ کراس ریفرنس کے طور پر آیت بھی یاد آ گئی. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ پینڈو بدو لوگ، بادیہ نشین اعرابی آپ کو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر احسان جتاتے ہیں. سورہ حجرات میں یہاں تک ذکر آتا ہے اپنے ایمان کا احسان آپ پر جتاتے ہیں. آپ فرمائیں تم ابھی ایمان لے کر ہی نہیں آئے، تم یہ کہو کہ ہم صرف ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی صحابہ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دونوں طرح کے اعمال کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی، 10 طرق صحیح بخاری میں ہے کہ یہی ان میں سے ایسے لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. اور آپ اپنے حوض کوثر پہ کہیں گے یا ربی اصحابی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے صحاب ہیں، یہ میرے صحاب ہیں. جو پکڑ کے ہمارے بعض وہ سخت قسم کے مزاج اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں پہ وہ حدیث لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ تعویل عام کے اعتبار سے جو بھی اہل بدعت ہے اس پہ لگے گی، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو. لیکن تعویل خاص کے اعتبار سے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. حضور کی زندگی تک وہ صحابی تھے، بعد میں مرتد ہو گئے. تو الفاظ بخاری مسلم کے اٹھائیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ وہ اصحاب تھے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں. تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وفات کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور ایک ترک بخاری اور مسلم کا ہے جس میں الفاظ ہیں میں پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں تو معاف فرما دے چاہے انہیں تو عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. یہ سورہ المائدہ کا آخری رکوع ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ. کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی بے شک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. عن عبادہ، اپنے بندوں کی طرف سے جو توبہ ہوتی ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے. یہ اس کی کتنی شفقت ہے.
وہ یأخذ الصدقات، اور قبول کر لیتا ہے صدقے کے مال کو بھی۔ دنیا میں کسی کو کہا جائے نا یہ صدقے کا مال ہے تم لے لو تو کتنا آر محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے کہ صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خواہ ایک کھجور ہی خرچ کرے، ایک کھجور، تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کے لیے مثال بیان نہیں کرتے، اس صدقے کو وصول کر کے اس ایک کھجور کی پرورش کرتا ہے، جیسا کہ تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک کھجور کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی بڑھ کر فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ صدقات بھی قبول کر لیتا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ توبہ کے ٹاپک پہ میری 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اس میں توبہ کی شرائط کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے، میں نے ڈیٹیل سے قرآن پاک کی آیات اور بخاری اور مسلم کی تقریباً 8 احادیث سے بیان کیے ہیں، اور تقریباً 20 کے قریب گناہ کبیرہ گنوائے ہیں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف ہوں گے، نیک اعمال کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں سے فرمائیے کہ تم بس اعمال اب کرتے جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور مومنین بھی دیکھیں گے، یعنی آبزرو کریں گے کہ واقعی تم کامل الایمان ہونا ثابت کرتے ہو کہ نہیں۔ اب کانٹیکسٹ وہی ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ہے وہ مسلمان تھے لیکن ذرا کمزور درجے کے مسلمان، وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ پوری تمہید بن رہی ہے اور اس کا کلائمیکس وہ کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ آئے گا جو آج کے لیکچر کے اینڈ پہ انشاءاللہ میں نے بیان کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اب اس کی تمہید بن رہی ہے کہ ایسے صحابہ بھی تھے جو ہے تو مومنین تھے لیکن اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ اب اپنے اعمال درست کرتے ہو یا نہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس کے بعد ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی نے صحیح اعمال کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اگر کسی نے بظاہر صحیح اعمال کیے اور اس کی نیت میں ریاکاری شامل تھی یا منافقت تھی تو فرشتے تو ان کو نوٹ کر لیں گے، اور دنیا میں وہ کسی جماعت کا بہت بڑا امیر بھی ہوگا۔ یہ ہم اپنی پگڑیوں سے اور داڑیوں سے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے تسبیحوں سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہی شکلیں اور مال ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت ہوں گے، ایک حبشی کتنا خوبصورت ہوگا، رنگ تو اس کا سیاہ ہی ہوگا، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوں گے، لیکن سیدنا عمر بھی ان کو کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے سید اور سردار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر بھی ان کو کیوں نہ کہیں، حضرت عمر تو 6 سال بعد مسلمان ہوئے، سیدنا بلال تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی، اب سیدنا ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے ہمارے دل میں کیسی محبت کے جذبات ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، فوراً غار ثور کا ذکر آ جاتا ہے، سورۃ توبہ کی آیات گھومنے لگتی ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تمہاری اس وقت بھی حفاظت کی تھی جب تم اور تمہارا ساتھی غار ثور میں تھے، اور تم اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے تھے کہ مت ڈرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا ذکر بخاری اور مسلم میں موجود ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اب کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، جیسے ہم پنجابی میں جس کو ماتاں کے داغ کہتے ہیں نا، چہرے پہ ان کے چیچک کے داغ تھے، لیکن ہم ان کے چہرے کو تو نہیں اپنے ذہن میں رکھ کے ان کے اعمال کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں خبر دے دے گا
جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ التوا میں ڈال دیا، پوسٹ پون کر دیا، یعنی یہ وہی ہیں اصحاب، جو 3 اصحاب جن کا ذکر آئے گا، جن میں کعب بن مالک بھی شامل ہیں، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی تلوار کعب بن مالک کے اوپر لٹک گئی کہ عذاب بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک عذاب تو دنیا میں آیا، 50 دن تک ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کی گئی، اور ان کے لیے وہ عذاب سے کم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب جناب بڑا کریٹیکل ذکر آ رہا ہے مسجد درار کا۔ یہ لفظ ضاد را الف را، عربی میں ضرار کہتے ہیں، اردو میں زرار کہیں گے، اردو میں ضرر لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضرر کہتے ہیں نقصان کو۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد درار پڑ گیا کیونکہ یہ نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ مسجد نقصان، جس طرح معذرت کے ساتھ آج کل بھی کئی مسجدیں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے مسجدیں قائم کی جاتی ہیں، وہ بھی مسجد درار ہی ہیں، چاہے باہر اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث یا بریلوی دیوبندی شیعہ کچھ بھی لکھا ہو، اصل میں مسجد درار ہی ہوتی ہیں جن کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ہمیں اس قسم کی باتیں پتہ بھی چلتی رہتی ہیں جو مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر آیا۔ بیسیکلی یہ مسجد درار وہ مسجد تھی جو منافقین نے، جو قانوناً صحابی تھے، اندر سے منافق تھے، انہوں نے بہانے کے ساتھ ایک مسجد بنا لی اپنے ایریے کے اندر جہاں ان کی اسٹرانگ پاپولیشن موجود تھی، اور بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، پھر گرمی بھی ہوتی ہے، بعض کا سردی بھی ہوتی ہے، بعض ضعیف لوگ ہیں، وہ اتنی دور مسجد نبوی تک آ نہیں سکتے، تو جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کیسے بہانے، تو بڑے سافٹ بہانے تھے، میٹھے میٹھے۔ تو بجائے کہ ان بیچاروں کی جماعت ضائع ہو، یہاں پر ہی ہم نے ایک مسجد بنا لی ہے تو یہاں پر یہ نماز پڑھ لیں۔ تو آپ ایک دفعہ اپنا قدم مبارک رنجا فرمائیں، یہاں پر ایک دفعہ اس مسجد میں آپ نماز پڑھ دیں، ہمارے لیے برکت ہو جائے گی۔ اور یہ ہے واقعی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابہ کرام اپنے گھر میں بھی حضور کو لے جایا کرتے تھے، اور خصوصاً عورتیں بوڑھی بوڑھی، یا رسول اللہ یہ اس مسئلے پہ آپ نماز پڑھ دیں، ہم بعد میں اس پہ نماز پڑھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑی سعادت تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، امام بخاری نے پورا باب بندھا ہے کہ رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کر کے ان پہ نماز پڑھنا، کہ عبداللہ بن عمر 10 طرق امام بخاری لے کر آئے ہیں، جو میں نے وسیلہ اور توسل والا لیکچر مسئلہ نمبر 43 جس میں نے امام ابن تیمیہ کی بھی شرح گرفت کی تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہا ہے معاذ اللہ اس مسئلے کے اوپر، جبکہ امام بخاری نے دلیل بنایا عبداللہ بن عمر کے عمل کو، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو بہرحال وہ اقتداء صراط مستقیم میں انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بدعتی کہا اس عمل کی وجہ سے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ کسی بندے کی 2-4 غلطیوں کی وجہ سے اس کی پوری علمی خدمات زیرو نہیں ہو جاتی، اور نہ اس کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ غلطی غلطی ہے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، چاہے امام ابن تیمیہ سے ہو، غلطی اپنی جگہ رہے گی، احترام اپنی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے ان کا احترام نہیں ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے مسجد درار والا، انہوں نے پوری بدنیتی کے ساتھ یہ مسجد بنائی تھی، اور مقصد تھا ان کا نقصان پہنچانا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 طرق لے کر آئے کہ سفر حج کے دوران ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے حج کیا تھا، وہاں جن جگہوں پر اس زمانے میں آپ نے نمازیں پڑھی، حتیٰ کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ بعض جگہ پہ مسجدیں بنی تھی تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد سے سائڈ پہ اگر کوئی ٹیلا یا پتھر ایسا تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ گھاٹیوں میں برساتی نالوں میں اتر کے جو خشک ہو چکے ہوتے تھے، صرف بارش کے موسم میں چلتے تھے، ان برساتی نالوں میں بھی اتر کے نماز پڑھتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں نے حج کیا تھا تو ان جگہوں پر انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ یہ ہے محبت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر نیک مرد ہے، الحمدللہ۔ بہرحال تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ مسجد درار کے اندر آ کر نماز پڑھ دیجئے تو ہمارے لیے برکت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا
لیکن اس وقت آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، جلدی میں تھے، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکے. اب واپسی پہ وہ پورے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم آپ کو، ویسے تو ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ واپس آئیں گے، وہ تو بڑے مسجد درار انہوں نے پیچھے سے بالکل تیار کر لی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے 30,000 لوگ جا کر رومن امپائر سے ٹکرانے لگے ہیں، اتنی بڑی دنیا کی پاور، 2.25 کے قریب فوج. اب ان کا یہ یقین تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. اور آپ دیکھیں کیسی مدد کی کہ 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پر پہنچے، 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم آیا، لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے فاصلے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے. میری امت کے لیے بھی یہ معاملہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں پر رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے، اور اس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، جس کا الٹیمیٹلی رزلٹ جنگ یرموک میں نظر آیا، جب رومن امپائر جو ہے وہ گر گئی آدھی کے قریب اور باقی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئی. اور اس کے کچھ عرصہ بعد جنگ قادسیہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر کو بگڑا دیا، اور وہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں واپسی پہ نماز پڑھوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ منافق آپ کے اصحاب میں موجود ہیں، اسی لیے آپ، اگر آپ کو پتا ہوتا آپ کبھی بھی نماز پڑھنے نہ جاتے. اب واپسی پہ چونکہ ان کے ساتھیوں نے قتل کی سازش کی، جو جہاد میں بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، کرنے قتال گئے ہوئے تھے غزوہ تبوک میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی سے گرانے کی ناپاک کوشش کی، جس کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری، مسلم، دلائل النبوہ امام بہیقی اور مسند امام احمد کی کتابوں سے پورے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق احادیث کے نمبر بتا کے کیا. تو بہرحال جب آپ واپس اب پہنچنے والے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اب انہوں نے پہلی کوشش یہی کرنی ہے کہ نماز وہاں پہ پڑھائیں تاکہ ہمارا مرکز قائم ہو جائے، یعنی پارٹی ود ان پارٹی قائم کر لی انہوں نے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے کوشش. اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بے نقاب کر دیا، اور اب سنیں کیا الفاظ ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے کہ مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد ضرار، وکفرا وتفریقا، اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنین کے درمیان، وارصادا، اور اس جگہ کو کمین گاہ بنا لیا ہے، سازش گاہ بنا لیا ہے، لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہے ان کے لیے ایک مرکز قائم کر دیا ہے، اندر سے پیٹ میں چھرا گھونپے مسلمانوں کی. من قبل، اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو پیٹ گھونپنے والے، جو ان سے پہلے جن کے حالات سامنے آ چکے ہوئے ہیں، یہ ان کی کمین گاہ بنی ہے. وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر اچھا ہی ارادہ تھا. ہم نے کوئی، دیکھیں یہ اللہ کا گھر بنایا ہے، یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے نا، یعنی مسجدیں وہ بنتی ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ. ایک مسجد ہوتی ہے، پھر 1.5 اینٹ کی مسجد زیادہ بناتے ہیں فرقوں کے لیے، کہتے ہیں جی اللہ کا گھر بن رہے ہیں، جتنے بھی بنے. بھائیو، جامع مسجد ایک شہر میں ایک ہونی چاہیے. اس وقت صرف ایران اس کو فالو کر رہے ہیں. ایران میں ایک شہر میں صرف ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور یہی تو مقصد ہے. یہ جمعے کی جو خطبے ہیں یہ وضو، غسل اور استنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک پیج پہ لانے کے لیے ہفتہ وار اجتماع ہے. اور پھر سال کا اجتماع، سالانہ اجتماع ہمارا رائے ونڈ والا، مریدکے والا، ملتان والا نہیں، عید کا اجتماع ہے. اور پھر انٹرنیشنل اجتماع ہمارا حج کا اجتماع ہے. اب اس اجتماع کا مقصد ہے کہ پولیٹیکلی مسلمان ایک پیج کے اوپر آئیں. تو ایران کے اندر ایک شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے. تہران میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ ایک امام کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، پوری روڈز بلاک ہوئی ہوتی ہیں. اور خطبہ کون دیتا ہے؟ ایران کا صدر. ہمارا پرائم منسٹر خطبہ دے رہا ہو اور اللہ کا تقوی ہمیں دلا رہا اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر، تو آپ مجھے بتائیں لوگوں کا ایمان کس لیول پہ رائز کر جائے گا؟ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ مسجد نبوی میں آتے تھے تو ان کے پیون زدہ کپڑے دیکھ کے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی کہ 3 براعظموں میں جس کی حکومت پھیل چکی ہوئی ہے اور اس کی اتنی سادگی ہے، تو یہ بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے. ہمارا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر یہ فیصل مسجد جو اسلام آباد میں اس میں جمعہ پڑھائے، ٹھیک ہے جی، اسلام آباد تو تقریباً وہاں پر آ سکتا ہے،
اب آبادی تقریباً 15 لاکھ تک ہو چکی ہے، ورنہ 6 لاکھ بندہ تو اس ایریے میں آ سکتا ہے، باہر بھی صفیں بچائی جائیں تو جگہ تو بہت موجود ہے. تو آپ دیکھیں مسلمان ایک یونٹی بن جائیں گے. لیکن یہاں کیا ہے وہ صرف چندے اکٹھے کرنے کے لیے چپے چپے پہ جامع مسجد بنائی جاتی ہیں تاکہ جمعے کا چندہ بھی ہمارے پاس آئے. تو یہ بھی مسجدیں جو آج کل بن رہی ہیں، تو مسجد درار کو ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کے نقصان کے لیے کوئی مسجد نہ بنائی جائے، فرقہ واریت کو جو ہے وہ پنپنے کے لیے مسجدیں نہ بنائی جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے طور پر مسجد بنائی. یہ آگے بھیج دیں بھائی، یہ اتنی جگہ ادھر آگے آئیں، ادھر آگے آ جائیں. تو یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بڑا اچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی نیگیٹو ارادہ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، بے شک اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا، ہمیشہ کے لیے ممانعت ہے، آپ نے اس مسجد میں کبھی داخل نہیں ہونا. اللہ، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مسجد کون سی ہے، اصل مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے، اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز کون سا ہے. اللہ اکبر. لمسجد اسس علی التقوی، اور ضرور وہ مسجد اس میں آپ کھڑے ہوں، وہاں پر آپ نمازیں پڑھائیں کہ جس کی اساس رکھی گئی ہے، یہ عربی سے ہی لفظ نکلا ہے، بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، من اول یوم، پہلے دن ہی سے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں آپ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطبات دیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورن ڈیلیگیشن سے ملاقات کریں، وہ آپ کا مرکز ہے. مسجد نبوی جو پہلے دن سے تقوی اللہ تعالیٰ کی بنیاد کے اوپر، اس کی محبت کی بنیاد پر، اس کے خوف کی بنیاد پر بنائی گئی. فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، اور اس میں تو کئی مرد ہیں جو جن کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، ان کے دل کی خواہش اور محبت یہی ہے کہ وہ پاک ہو جائیں. کون؟ اصحاب صفا. 155 کے قریب اصحاب تھے جنہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے وقف کر دی تھی اور مسجد نبوی میں وہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آپ اپنی صحبت سے سرفراز فرمائیں، جنہوں نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے. وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد درار میں تو منافق بیٹھے ہوئے ہیں. ایمان والے کامل الایمان ابو درداء، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جتنے یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں، یہ ہیں اصحاب صفا جو اللہ سے محبت کرنے والے. یہ اس مسجد میں ہیں، آپ ان کو اپنی صحبت سے فیض یاب کریں. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث روایت ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے اور باقی اصحاب نہیں کرتے، تو میرے بھائی جو ہیں وہ تو تجارت کرتے ہیں، تو میں تو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہوں. صرف 4 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں. یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 11 ہجری میں بھی 4 سال بھی پورے نہیں بنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن سب سے زیادہ احادیث تقریباً 5,500 احادیث ان سے روایت ہے. اور یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا نا جی، لاکھوں حدیثیں، وہ لاکھوں ترک تھے. امام بخاری کو جو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں یا 6 لاکھ یاد تھیں، یا امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں، بھائی ہزاروں سال کی زندگی چاہیے اتنی حدیثیں بیان کرنے کے لیے. 6,500 تو قرآن کی آیتیں ہیں، تو حدیثیں کہاں سے لاکھوں میں آ گئیں. سب سے زیادہ جس نے روایت کی وہ حضرت ابو ہریرہ ہے، 5,500 حدیثیں ہیں. ٹوٹل 10,000 احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی ترک ہیں. مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں پہلی کتاب میں، اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں پہلی حدیث لے کر آئے جو مسلم میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے 700 ترک امام بخاری کو یاد تھے، لیکن حدیث وہ ایک ہے. اس کو 700 حدیثیں وہ فخریہ کہتے تھے ترک کی وجہ سے. یعنی ایک صحابی نے اگر 10 تابعین کو سکھایا تو کتنے ترک ہو گئے؟ 10 ترک کہتے ہیں طریقوں کو، سند کو. اور ہر صحابی 10 کو سکھائے تو 100 بن گئے، اور ہر تابعی آگے 10 کو سکھائے تو 1000. تو تابعین تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے، یعنی امام بخاری کے زمانے تک پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کے 1000 ترک ہو چکے تھے. تو وہ اس لیے کہتے تھے ہمیں 1 لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا 4 لاکھ. وہ 4 لاکھ سے مراد ترک ہوتے تھے. پھر ان میں بھی کئی احادیث ایسی ہیں جو کئی صحابہ سے ایک ہی حدیث روایت ہے. مثلا جو یہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اور اس کے بعد مغیرہ ابن شعبہ سے، انس ابن مالک سے، ابو ہریرہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ اب یہ حدیث کتنے صحابہ سے ہے، کتنے صحابہ سے، پھر ہر صحابہ سے کتنے طرق، اس کے تو ہزاروں طرق نکل آئیں گے، لیکن وہ حدیث تو ایک ہوگی، طرق اس کے ہزاروں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین نے خصوصاً امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، انہوں نے یہ پوری بحث کی ہے کہ یہ طرق ہے اس سے مراد، اور کسی کا محدثین میں یہ رائے نہیں کہ یہ حدیثیں ہیں، ورنہ تو یہ بالکل امپاسبل بات ہے، یہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحبت سے نوازیں ان اصحاب کو، واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے خود پاک رہنے والوں کو، جو دل کی پاکیزگی کے لیے آئے ہیں۔ اس سے مراد پرٹیکولرلی تو دل کی پاکیزگی ہے، اور پھر ظاہری پاکیزگی بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اس میں روایتیں آتی ہیں کہ جو انصار مدینہ تھے، اصحاب صفہ میں بھی موجود تھے، کہ وہ لوگ مٹی کے ڈھیلوں کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پاکیزگی کو زیادہ پسند فرمایا۔ تو اور بعض لوگ اس طرف بھی گئے، یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے جو پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف، تو کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی کے اوپر اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا جوئی چاہنے کے لیے، کیا وہ بہتر ہے یا وہ مسجد کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی شفا جرف، ایک کھوکھلے دہانے پر، اور دہانہ بھی کہاں ہے؟ ہارن، گرنے والا، ایک کھوکھلی زمین بالکل جو گرنے والی ہو، یہ دنیاوی طور پر اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے وہ مضبوط ہوتی ہے، جو اللہ کے تک، یہ مثال کے طور پر تمثیلاً بیان کیا گیا۔ فنہارا بہی فی ناری جہنم، پس وہ گر پڑے دوزخ کی آگ کے اندر، یعنی وہ عمارت ایسی کھوکھلی زمین پر ہے جو گرنے والی ہے، اور گرنے والی بھی کہاں ہے؟ دوزخ میں جا کے گرنے والی ہے، یعنی وہ مسجد دوزخ میں گرنے والی ہے جو کہ کفر اور نفاق کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی، والعیاذ باللہ تعالی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جان بوجھ کر ظلم اختیار کرتے ہیں۔ بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی اکثر مسجدیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر بڑھائی جاتی ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ ایون حرم مکی اور حرم مدنی کو بھی معاف نہیں کیا گیا، 700-800 سال تک خانہ کعبہ شریف کے اندر 4 مسلح رہے۔ یہ تو سعودی حکومت آئی 1925 میں تو انہوں نے مسلح اٹھوائے، ورنہ اس سے پہلے تو 4 جماعتیں ہوتی تھی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے۔ ویسے یہ کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، پھر نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو یہ تو اب جو منظر نظر آتا ہے یہ تو کچھ عرصہ پہلے کا ہے، ورنہ تو انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ اور بیت اللہ شریف کے ساتھ بھی وہی حشر کیا تھا جو یہ منافقین نے جو ہے یہ مسجد ضرار کے ساتھ حشر کیا ہوا تھا۔ اب اس کی تو بنیاد تقوی پر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے اب رینیو کر دیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں دین مکے اور مدینے میں آ جائے گا، اور مسلم کے طرق میں یہ ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں دین لوٹ آئے گا قرب قیامت میں، اصل دین وہاں پر لوٹ آئے گا۔ اب اس کی طرف تیاری ہو گئی ہے۔ اب میں نہیں کہتا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ اسلامی ہے، انتہائی غیر اسلامی حکومت ہے، لیکن بہرحال عقائد کے اعتبار سے انہوں نے ایک سفر شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے گا وہاں پر بھی انشاءاللہ خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اب جناب امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبہ، ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی، شک میں مبتلا رکھے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں کو، ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی ہمیشہ یہ کہ انہوں نے کام تو غلط کیا ہوا ہے، اور گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عمارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی جس بدنیتی کے ساتھ انہوں نے یہ عمارت بنائی تھی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، یعنی موت تک یہ غم ان کے ساتھ رہے گا جو انہوں نے منافقت کی بنیاد پہ یہ مسجد ضرار قائم کی تھی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔
اللہ کے کام علم و حکمت سے ہے، اور اس کی ایک حکمت آج ظاہر ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ جو 11 سپتمبر 2001 کا ٹوئنز ٹاور کا واقعہ ہے، اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے تھا، اس کی 110 منزلیں تھیں، اور یہ سورۃ توبہ کی کون سی آیت ہے؟ 110۔ وہ واقعہ کب ہوا تھا؟ 9ویں مہینے میں، سپتمبر میں۔ یہ سورۃ توبہ 9ویں سورت ہے، آپ دیکھ لیں اوپر لکھا ہوا ہے، اور تاریخ کون تھی؟ 11، اور یہ پارہ 11واں ہے۔ تو لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے۔ اب اس کو آج کے اعتبار سے بھی پڑھ کے آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ عمارت بھی بدنیتی کے اوپر بنائی گئی تھی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پوری دنیا کو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے شکنجے میں کرنے کے لیے یہودیوں نے یہ سارا معاملہ رچایا تھا۔ اب یہ آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیں، 9/11 کا، اور یہ اس میں جو آخر میں کنکلوڈ ہوئی، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ علم و حکمت اللہ تعالیٰ کا 1400 سال کے بعد اس حوالے سے بھی ظہور پذیر ہوا۔ بلکہ یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے جس بندے نے کی، اس وقت ہی لوگوں نے یہ معاملات کر لیے تھے، اور وہ تو ویسے بھی فراڈ مچایا انہوں نے، انسائیڈ جاب تھی۔ اب تو ان کے اپنے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ 11 سپتمبر کا واقعہ انہوں نے خود کروایا تھا، اور حقیقت بات ہے اس کے اوپر وہ کھوٹے سکے کے نام سے اردو میں بھی ڈبنگ کے ساتھ فلم آ چکی ہے، انسائیڈ جاب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیشہ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، اس سبب سے کہ انہوں نے کس بدنیتی کے ساتھ بنائی، یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں۔ وہ عمارت بھی پارا پارا ہو گئی، اور ان کے دل بھی پارا پارا ہو گئے۔ اب انہوں نے تو معاملہ تو کچھ اور کیا تھا، اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سب سے بڑی حکمت اسی سے ظاہر ہوئی کہ 11 سپتمبر 2001 کے بعد 34,000 امریکنز نے صرف 9 مہینے میں اسلام قبول کیا، قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ، کیونکہ اسلام کو ملائن کیا گیا، بدنام کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ انہوں نے تو واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ اور ہوئی۔ قرآن لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک امریکہ اور یورپ میں روزانہ 400 بندے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے۔ لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کو پوچھو کہ گورا جس کا کوئی اللہ رسول سے لینا دینا نہیں دور تک، وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھے، اس کو ہدایت مل جائے، اور میں ترجمہ پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اصل میں یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہدی للناس ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی، سورہ البقرہ میں آیا۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم یہ کسی کافر کو دیں اور کہیں جی آپ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالیٰ، تو وہ کیا لے گا مطلب؟ تو میں نے اس آیت کو بریف کیا ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر اس میں سے ہدایت نہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے گمراہی ہوگی، جو نہیں ماننا چاہتا، جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے تو ہدایت ہے یہ۔ پھر 2007 میں کلنٹن جب پاکستان آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیا، جو میں نے خود لائیو سنا۔ آج بھی آپ لکھیں نا کلنٹنز ورڈک آن اسلام 2007 آن جیو چینل، تو اس نے یہ بات پاکستان میں کہی تھی، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ تو انہوں نے ملائن کیا 11 سپتمبر کے واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ ہدایت دی، اور وہ سفر ایسا شروع ہوا ہے کہ اب تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ حتیٰ کہ اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2050 تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی تمام ریلیجن سے انشاءاللہ۔ تو یہ تو امریکہ تو ویسے ہی فتح ہو جانا ہے، وہاں تو ویسے ہی جمہوریت کی طرف مائل ہیں، تو وہ جمہوریت کے اعتبار سے تو امریکہ ویسے ہی فتح ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 2050 تک مسلمانوں کی تعداد سب ریلیجن سے بڑھ کر ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کو اور کام کوئی نہیں، ان کی نسل کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک تو وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، دوسرا مسلمانوں کی، اور یہ برکت ہے، خاندانی نظام نہیں ٹوٹا مسلمانوں میں۔ یہ کیوں ہمیں جو ہے وہاں پر کینیڈا میں بھی نیشنلٹی دیتے ہیں، امریکہ میں بھی، وہاں پہ خاندانی نظام برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ یہ خاندانی نظام، یہ سب کانٹیننٹ کی برکت ہے، مسلمانوں میں بھی اور ایون ہندوؤں کے اندر بھی۔ یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر، ایون چائنا کے اندر بھی، یہ اس کلچر کی وجہ سے ہے کہ یہاں پر خاندانی نظام ابھی ٹوٹا نہیں، اور اسلام کی وجہ سے تو اس کو 4 چاند لگ گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسلام سپر سیڈ کر جائے گا 2050 تک، اور امریکہ آپ کو پتہ ہے آبادی کے اعتبار سے 4تھا بڑا ملک ہے دنیا کا، اور آپ 5ویں نمبر میں ہیں۔
چوتھا بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے امریکہ، 32 کروڑ آبادی ہے، ہماری بھی 20 کروڑ ہو چکی ہے، اور یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 20 سے 30 سال میں پاکستان شاید امریکہ کو بھی کراس کر جائے، جتنی تیزی سے یہاں پہ آبادی پھیل رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اس اعتبار سے ظاہر فرمائی۔ اب قرآن پاک کی ایک اور کریٹیکل آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 111 سورۃ التوبہ کی، یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ایک ہے، اور اس آیت کو حرز جاں بنا لیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، خرید لیا ہے مومنین کو، ان کی جانوں اور ان کی مال کو، جان اور مال اللہ نے خرید لیے ہیں، کس چیز کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں، جنت ان کو دی اور ان سے ان کا مال اور جان خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا ہمارے ساتھ سودا فرمایا ہے، الحمدللہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وعدن علیہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے حق، کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں ایفرٹ کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہے اس کے مال اور جان کے بدلے میں، اور ایسا حق کا وعدہ ہے، یہ پکا وعدہ اللہ کا، سچ فی التورات والانجیل والقرآن، جو اللہ نے تورات میں بھی فرمایا تھا، انجیل میں بھی اور القرآن میں بھی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات میں، نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل میں، اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے؟ بے شک۔ اب آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، پس اے مومنین خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ، بشارت ہے اس بیعت پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے۔ تو ہماری بیعت کس سے ہوئی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ تعویل خاص کے اعتبار سے کامل الایمان صحابہ کرام رضوان رضوان اور قیامت تک تمام مومنین، ان کی بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ تم اس پہ خوشیاں مناؤ کہ تمہاری بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی کہ اللہ کی بیعت کسی کو نصیب ہو جائے۔ تو طویل خاص کے اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور طویل عام کے اعتبار سے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ہے کہ اس کی بیعت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک کراس ریفرنس کے طور پر آیت پیش کرنا چاہوں گا، جو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ آپ کے پیج پہ یہ بلو قرآن پاک میں 513 نمبر صفحے پہ پہلی آیت ہے، سورہ الفتح آیت نمبر 10، بلو والے قرآن پاک میں 513 نمبر صفحے پہ پہلی آیت ہے، 513۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے درخت کے نیچے، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی آپ ان سے بیعت لے رہے تھے، آپ کو اپنا مرشد مانا ہوا تھا، اور وہ آپ کے مرشد تھے۔ یہ بھی ذرا سمجھ لیں، مرشد کہتے ہیں رشد و ہدایت دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں، اور مرشد زبر کے ساتھ، جس کو ہدایت دی جائے۔ ہم مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد ہیں۔ یہ پنجابی میں اکثر مرشد بول دیتے ہیں، یہ غلط لفظ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، ہمارے آقا سردار، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں زبر سے، تو سید سردار۔ تو اگر کوئی یہ درود شریف قبر رسول پہ جا کے پڑھتا ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سید لفظ ہوگا، سید نہیں ہوگا۔ سید تو ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام کے لیے سیدنا، یا کے نیچے زیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں، ہمارے سید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے صحابہ کرام علیہم رضوان، بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت
کر رہے تھے جو اصحاب، انما یبایعون اللہ، وہ تو بے شک اللہ کی بیعت کر رہے تھے. حالانکہ بیعت کس کی ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کیوں؟ سورۃ النساء میں آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول اللہ تو آن دا بہاف آف اللہ دعوت پیش کر رہے ہیں نا، تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت. اور اس کا کلائمیکس آیا، یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ تھا. حالانکہ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دراصل یہ تم اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو، کیونکہ دنیا میں اللہ کا ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہیں. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی پھر عہد یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا جو اپنی بیعت کو نبھائے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھائی یہاں پہ میں بیعت کے اوپر بھی بولوں، اب کیا کیا ٹاپک بولا جائے، گھنٹوں تو بیعت کے لیے بھی چاہیے. بیعت بھی آج کل بڑا فتنہ بن گیا، میں اس پہ کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں ضمناً. مجھے لگتا ہے وہ اب اگلی دفعہ ہی ڈسکس کریں گے وہ آیات، وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے. کعب بن مالک والا واقعہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال بیعت کے حوالے سے اس آیت کو ویسے مکمل کر لیتے ہیں، اگلی آیت کو پھر میں بیعت کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، پھر ہماری گفتگو آج مکمل ہو جائے گی. تقریباً 10 منٹ ہی پیچھے رہ گئے ہیں. اگلی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بھی بتا دی ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 112. التائبون العابدون، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے. الحامدون السائحون، اللہ کی حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اللہ کے لیے اور سجدے کرنے والے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے. یہ مومنین کی نشانی ہے. اپنے آپ کو بھی ہم رکھ لیں اس سانچے میں اور اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھنا شروع کر دیں. والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. یہ تو سب سے مشکل کام ہے. حد کیا؟ ہر حرام کام سے بچنا، یہ اللہ کی حد ہے. اور ہر فرض کی پابندی اختیار کرنا، یہ اللہ کی حد ہے. حد کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، بشارت دے دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنین کو. یہ ہے اصل میں مومنین جن کے لیے ہے بشارت. بہرحال یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہوا. اب میں بیعت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کر لوں. بھائیو، بائی عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو، لین دین کو. اور بیعت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا. اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال خرید لیا ہے جنت کے عوض. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بات ہے اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ، اپنے آپ کو بیچ دینا. اب مجھے بتائیے، کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا؟ اپنا آپ. غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا کہ آج دنیا سے ختم ہو گئی. اتنی پابندیاں لگا دیں گے، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا. ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا. تو یہ غلامی سے نجات دلائے گی، اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا. تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیٹھ سکتا ہے، کوئی انسان کے آگے نہیں. اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے آن دا بہاف آف اللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹرو ریپریزنٹیٹیو آن دا فیس آف ارتھ. اللہ کے صحیح نمائندہ ہیں اس دنیا کے اوپر. ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے.
اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیعت میں آ جائے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے, وہ محفوظ ہو گیا, الا یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا, کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو زکوٰۃ بھی فرض کی, تو حق اسلام ہے, اس کا انکاری تو کافر ہوگا, اس کے خلاف قتال کیا جائے گا, مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. تو حق اسلام کا انکار نہ کیا ہو جس نے, اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے. ایک قادیانی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی, اور دوسرا اہل تشیع کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نصیریہ, جس کو اہل تشیع خود بھی کافر کہتے ہیں, جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے, اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں. معاذ اللہ, اہل تشیع ان کو کافر سمجھتے ہیں. باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا جتنے آف شوٹ ہیں اہل سنت کے, یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں, یا اس کے علاوہ زیدیہ ہوں, ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہو. بہرحال حق اسلام کی وجہ سے, کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ظاہر ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ سارے کلمات ثابت ہیں. میں نے وہ زکوٰۃ والے لیکچر میں بتایا, یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت نہیں, میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا ہے, ثابت ہے. تو یہ حق اسلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہو گئی, اللہ کی بیعت نصیب ہو گئی, آپ اس بیعت میں داخل ہو گئے. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا, خالی ایمان لانے والا نہیں, ان کی پیروی کرنے والا بھی, اطاعت کرنے والا بھی. لہٰذا میں اب یہاں پر اگر کسی اور شخص کی بات کوٹ کروں تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے, تو میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کی ایک بات کوٹ کرنے لگا ہوں. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت, یہ کتاب آپ لے کر پڑھیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل میں بھی لکھیں, اس کے پی ڈی ایف فارم میں آپ کو اعلیٰ حضرت .net جو ویب سائٹ ہے بریلی کی, اس ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. چند صفحوں پر ہے, ہارڈلی میرا خیال 20-25 صفحے ہیں اس کے, چھوٹی سی کتاب ہے. آپ کو جیلم سے بھی مل جائے گی, دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اردو میں ہی ہے وہ, بیعت و خلافت. اس میں ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے بیسیکلی بیعت کی شرعی حیثیت کے اوپر. تو بایزید بسطامی کا ایک قول پیش کیا گیا, جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے, حدیث نہیں ہے. یہ بایزید بسطامی ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے, ان کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. اب وہ میں نے ولیعوذ باللہ تعالی اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں. ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے, ہمارے مرشد تو ہے نا. تو امام رضا بریلوی صاحب نے جب فتویٰ لکھا تو اس قول کے اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ محض ایک غلط قول ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے تھیواں یہی تے گل اسی بھی کہنے ہیں کہ اس تو بعد پھر گنجائش رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو حنفی, شافعی, جعفری, مالکی, حنبلی کہے, محمدی کہے. تو خود احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ محض باطل بات ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب مرشد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے؟ اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. اور ان کے مرشدوں کے بارے میں یہ خود ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے, واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے, کہ جی وہ بادل کی شکل میں ان کے پاس شیطان آیا اور بڑا نور نکلا, اور وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں عبد القادر, آج کے بعد ساری نمازیں معاف. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہاں سے غائب ہو گیا.
تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں, اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. تو وہ پھر چیخ مارتا ہوا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے, تو بچ گیا ہے, تجھے علم نے بچایا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے 70 اولیاء تو دوزخ میں ہیں, ان کے مریدین کہاں ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو؟ ہمارے مرشد کی تو گارنٹی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, ان کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تو اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی تو نکلتا ہے, خالی عبد القادر جیلانی کی جان نہیں نکلتی, 70 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے. تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھیں, تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں, تو میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ تو یہ شیطانی وسوسہ تھا. لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں, وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکے میں ہو تو آپ نے مدینے جا کے نماز پڑھی ہو روحانی طور پر, یا مدینے میں ہو تو مکے نماز پڑھی ہو. ٹھیک ہے جی, صحابہ کرام رضوان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ طواف کریں. ٹھیک ہے جی. اور شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا طواف خانہ کعبہ خود آ کے کرتا ہے. تو صحابہ کرام اگر ولی نہیں ہیں, وہ 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ والے, وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے, وہاں تو کوئی نہیں خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا, وہ تو طواف کرنے جا رہے تھے. تو بھائی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں. بہرحال حمزہ بریلوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ, اور وہی مرشد ہیں, انہی کی ہماری بیعت ہے الحمدللہ. باقی یہ جو بیعت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیعت ہے جو ثابت ہے, اور ہے خلیفۃ المسلمین کی بیعت. وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, سورۃ النساء آیت نمبر 59. اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور جو تم میں حکمران ہے, لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر حکمران سے تمہارا خلیفۃ المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہیں, یعنی کتاب اللہ اور سنت, فزیکلی تو سامنے موجود نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو. مومنین جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے. تو خلیفۃ المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم رکھنے کے لیے, جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی, پھر سیدنا عمر کی, پھر سیدنا عثمان کی, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین, ان خلفائے راشدین کی بیعت ہوئی. یہ وہ بیعت تھی جو بیعت خلافت ہے, یہ بیعت پیری مریدی نہیں ہے. یہ سلاسل والی بیعت قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, نوشائیہ اور اتاریہ اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں, اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمز. یہ وہ بیعت نہیں تھی, یہ تھی خلیفۃ المسلمین کی بیعت. ورنہ اگر یہ وہ بیعت تھی تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی صاحب نے بیعت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک آستانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے 4 بیٹے 4 آستانے بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ 4 اصحاب نے کوئی 4 آستانے اپنے لانا تو نہیں بنائے, سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. سب نے اتفاق کیا, ورنہ یہ پیری. اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جائے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4799 صحیح مسلم میں, کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو, وہ باغی ہے. اسی لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے. مجھے اصحاب جو ہے وہ شجرہ نے چنا ہے, انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر, عمر, عثمان کو چنا تھا, اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت. تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں, یہ کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں, اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں, ضرور چلائیں. لیکن ایک مہربانی فرمائیں, اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں, ساروں کو قتل کریں, ایک کو زندہ رکھیں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی باقی سب قتل.
تو یہ تو ادھر پاکستان میں ہی میرے خیال ہے لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو. یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیعت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لیے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے، یا اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں. بہرحال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادہ لادہ آستانے بنائے ہوئے ہیں. تو ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے، جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی، اس کو باقی رکھا جائے، باقی سارے مار دیے جائیں. تو یہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی، وہ جی حضرت بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا، تو حضرت عمر کی بھی، تو پھر اسی کو لو نا. اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو. تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں. انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے. یہاں تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بزرگ نے وہ پاگل ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں، اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا. پاگل سے، اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا، چھوٹا بچہ ہے، اس سے، اور سوئے ہوئے شخص سے، کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے. تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزخ سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں. تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور اس قسم کی ٹرمنالوجیز، وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کاواں علی سرکار، کتے علی سرکار، کوڑے علی سرکار، کوڑے شاہ، ٹھیک ہے، شاہ بھی لگا دیا ساتھ، معاذ اللہ. اور کہاں تک بات پہنچ گئی، اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں، ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے، اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائڈ پہ ضیاء الحق نے جو مسجد ضیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے، اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ، اعوذ باللہ تعالی. بگیاڑ جو اسٹیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا، یہ بگیاڑی کتا استعمال بھی ہوتا ہے، بھیڑیا. تو بگیاڑ حسین شاہ، آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا، اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنائی، مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنائے. تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر، اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمراہیوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے، امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے، اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے روانہ کرتے تھے، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے، ایک امیر نے کہا، وہ نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے، اشارتاً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ. اس امیر نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ، اور اپنے سارے فالوورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں. تو صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں، ہم اس میں تمہاری، اس نے کہا نہیں، میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو لاؤ چھال وچ صحابہ نے کہا اے نہیں تہاڈی گل مننی اسی اینی تے سانو ظاہر ہے بہت صحابہ تھے نا جی. آج کل کے کوئی مینٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اور اس قسم کے واقعات
آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی. بہرحال صحابہ نے نہیں وہ بات مانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے، خودکشی کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت نہیں ہوگی اس طریقے سے. اچھا، تو آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4776، اسی میں نے یہ لیکچر مکمل کرنا تھا. یہ کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اس کا نمبر بتا دیا، اور یہ ان حدیثوں میں بھی ہے جو میں نے وہ 50 حدیثیں جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اسی میں یہ حدیث بھی موجود ہے صحیح مسلم 4776. اس پہ یہ ساری بات کنکلوڈ ہو جائے گی، آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی. یہ حدیث اس طرح ہے بھائیوں کہ سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول ہیں، اور ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے. اور احادیث یہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پر زور دیا ہے، امیر کی اطاعت کے اوپر. تو امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے، جو مرضی ہو جائے. تو وہاں پر ایک تابعی آئے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد الکعبہ، عبد رب کعبہ، رب کعبہ کا بندہ، اور عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، یہ ان کا نام تھا. تابعی، نام کتنا پیارا تھا، عبد الرحمن بھی، اور باپ کا نام تھا کعبے کے رب کا بندہ. تو یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ یہ جو آپ اطاعت امیر پہ حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں، کیا یہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ان کا ہاں. پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے دل نے یہ یاد رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا، اگر تم پر ایک ناک کٹا حبشی بھی امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. اب ان کو بات کھٹک رہی تھی کیونکہ دور تھا ملوکیت کا، اور اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ فوراً ان کے دماغ میں وہ فلم چلنے لگی کہ اگر ہم امیر کی اطاعت کریں گے تو ہمارا امیر تو اس وقت وہ ہے جو ہمیں تو بڑی ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی ہیں. یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، اور ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے. شکر ہے صحیح مسلم میں ہے، ورنہ تو ابو داؤد میں ہوتی تو کسی نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کر لینی تھی. مسلم شریف کو اب کون ہاتھ ڈالے، مرنا ہے، منکرین حدیث ہونا ہے. اسی لوگوں نے صحیح ہو حدیث دا مننے والا کیتا، یا پکا منکرین حدیث ہو جاؤ یا حدیث دا مننے والے ہو جاؤ. اچھا، اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو پھر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے عبد الرحمن تابعی نے کہا کہ اے عمر ابن عاص، آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر ابھار رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حاکم ہے، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناجائز قتل کریں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. انہوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی. ایک تابعی نے صحابی کو کہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہے تھے، تسی سانو کے کہہ رہے ہو. دیکھیں آپ، یہ علم کا میدان تھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کون بڑا بزرگ ہے اور کون چھوٹا بزرگ. یہ میں جب عمرے کے لیے لاسٹ ٹائم گیا مئی 2014 میں، اپریل مئی میں، تو وہاں کے میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو جب یہ حدیث سنائی تو وہ بھی کانپنے لگ پڑے. وہ کہتے تسی کتوں کٹ لیے؟ میں کہ جی تو ہی کٹی جی تسی پڑھ رہے ہو. حالانکہ وہ علماء وہاں کے فاروق تحصیل تھے، مدینہ یونیورسٹی کے، مکہ یونیورسٹی کے. حرم شریف میں نے ان کا لاؤ مسلم شریف اور یہ نمبر ہے کھول کے پڑھو. وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے حکمران تو وہ جو ہیں وہ شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور یہ سارے حکمران، ان کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اور میں نے کہا جی ہم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ وہ واضح کفر نہ کریں، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہیں. حضرت حسین کا جو خروج تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی شرائط توڑ دی تھی
جو حضرت حسن کے ساتھ تھی، ورنہ ان کے خلاف بھی اگر خروج ہوتا تو حضرت حسین کر سکتے تھے، نہیں کیا. بعد میں اس لیے کیا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور یزید کو زبردستی خلیفہ نامزد کیا تھا. بخاری اٹھا کر دیکھنے، اور یہ حدیث میری ان 50 حدیثوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں وہ رجم کے جو سزا والا چیپٹر ہے اس میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ لوگوں ابو بکر کو بغیر مشورے کے اچانک خلیفہ چن لیا گیا تھا ثقیفہ بنی سعدہ کی وجہ سے، جس پہ میرا حدیث قرطاس کا 55B مسئلہ 2.25 گھنٹے کا ریکارڈ ہے، جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو وہاں پر سن لے. ان کو چنا گیا تھا، بخاری کے الفاظ ہیں، حادثاتی طور پر بغیر مشورے کے. اسی لیے مولا علی نے بیعت نہیں کی، پھر بعد میں کر لی تھی. وہ اچانک چنا گیا. اس کے بعد حضرت عمر کے لیے پورا مشورہ ہوا، حضرت عثمان کے لیے پوری، آپ کو پتہ ہے 6 رکنی کمیٹی بنی، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے. حضرت علی کے لیے تو بہت زیادہ مشورہ کئی دن تک ہوا، بلکہ حضرت علی کی بیعت جس طرح نامزد ہوئی کسی کی نہیں ہوئی. وہ تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے کہ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا الا یہ کہ میری اطاعت کرو گے، ورنہ میں پہلے بھی 3 خلفاء کے پیچھے چلتا رہا، چوتھا کوئی چن لو میں اس کے پیچھے بھی چلوں گا، طلحہ کو چن لو، زبیر کو چن لو، میں تیار ہوں ابھی بھی اطاعت کرنے کے لیے. تو بہرحال اس رجم والی حدیث بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر کے بعد اب جس شخص کو بھی امارت کے لیے زبردستی تلوار کے زور پر چنا جائے اس کو قتل کر دو، وہ تمہارا امیر ہی نہیں ہے. یزید کی تو خلافت قائم ہی نہیں ہوئی، اس کے خلاف خروج کیسا؟ اور یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر ان کی خوش قسمتی تھی، حضرت عمر اس وقت تک نہیں تھے، ورنہ تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے. تو حضرت عمر کے بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ ابو بکر کے بعد اب جس کی بھی بیعت حادثاتی طور پہ جو بھی شخص زبردستی کرنے کی کوشش کرے اور بغیر مسلمانوں کے مشورے کے تو اس کو قتل کیا جائے گا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اور زبردستی ہوئی ہے. میں نے کتنی حدیثیں بخاری سے بتائی ہیں کہ ابو بکر کے بیٹوں نے بھی مخالفت کی تھی کہ یزید کو خلیفہ نہ چنا جائے، لیکن زبردستی کی گئی. بخاری میں موجود ہے، مسلم میں. بہرحال یہ میں نے سعودی عرب کے مولویوں کو بھی یہ حدیث بتائی تو وہ کہتے ہیں نہیں کتوں کٹی ہے، میں کہا جی ایتھوں ہی کٹی ہے، گئی تو ایتھوں ہی ہوئی ہے نا بخاری مسلم. لیکن اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، علم جو ہے وہ کسی کی، ورنہ اگر علم جو ہے وہ اگر نسلاً ہوتا تو کتب ستہ کے سارے امام عربی ہوتے. امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے ہیں، امام مسلم ایران سے گئے ہیں، ابو داؤد و ترمذی افغانستان سے گئے ہوئے ہیں، عربی کوئی بھی نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے. تو یہ صحیح مسلم 4776. وہ تابعی پھر حضرت عمر بن عاص کو یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب تسی کہہ رہے ہو اطاعت امیر، تو قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت ہڑپ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت کے ذریعے جو ایک دوسرے کو مال لیتے دیتے ہو اس کا جواز ہے، وہ باطل طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مال دے کے کسی سے کوئی چیز لے لے، وہ تجارت تو حلال ہے، لیکن زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مت آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بھی تو تم پر رحم فرمانے والا ہے. تو تم بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، لوگوں کو قتل نہ کرو، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو. اب مجھے بتائیں گورنمنٹ لیول پہ اس سے بڑے 2 جرم کیا ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ناجائز قتل کرنا، اور مسلمان بھی عام نہیں، صحابہ اور تابعین، اور مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا. یہ 2 بڑے جرم ہیں نا. تو اب کوئی مولوی جرت کرے نا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تکفیر کرنے کی، پھر ہماری بات ہی ماننی پڑے گی کہ ہمارے جو آج کے حکمران ہیں اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ان کی بھی تکفیر نہیں ہوگی. فتویٰ پھر ایک لگے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. دیکھیں اندازہ کریں، اسلام میں تو کوئی یہ نہیں ہے. اور اس میں آگے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں کہ آپ نے خطبے میں کہا کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ اشرافیہ کے لیے علیحدہ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے علیحدہ ہوتے تھے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اللہ کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. یہ نظام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے یہ آیت کوٹ کی، تابعی نے، اور صحابی تھے نا، انہوں نے اپنی گردن جھکا لی، سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 29، اور دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان ہمیں کہتا ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں. پھر عمر بن عاص نے اپنی گردن اٹھائی اور کہا عبد الرحمن، معاویہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے اندر اندر کرو، اور جہاں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلائے اس کی نافرمانی کرو. اللہ اکبر کبیرہ.
الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تھی تربیت صحابہ کرام رضوان کی. اور قربان جاؤں امام مسلم نے اس کو کسی صحابی کی گستاخی نہیں سمجھا اور اس حدیث کو مسلم شریف میں نقل کیا. اور بھائی اگر حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہوتی، اگر عبداللہ بن عمر نے بغاوت کی تھی، وہ تو ہر ممبر پہ بیان ہو رہا ہے، حالانکہ عبداللہ بن عمر ہزاروں امیر معاویہ ہو تو ایک عبداللہ بن عمر کے برابر نہیں، وہ تو سابقون الاولون ہے. تو یہاں بھی امیر معاویہ کی کوئی توہین نہیں ہوئی اسلام، اور وہاں تو حضرت عمر کی ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے حج تمتع پہ بندی لگائی اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی. تو اربوں امیر معاویہ ہوں اور ہمارے جیسے خربوں لوگ ہوں، حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر کی کوئی توہین نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شریعت نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی صحابی کی توہین نہیں کی، بلکہ انہوں نے حق کو واضح کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ اگلی دفعہ کعب بن مالک کا واقعہ بالکل قریب آ گیا، وہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.